ہم پاکستانیوں کے لیے مستحکم خبر ہے، اطمینان کی خبر ہے کہ ہمارا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اب مسلسل مستحکم ہو رہا ہے۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 5 ماہ کی کم ترین سطح یعنی 161 روپے 37 پیسے پر آ گیا ہے۔ اس سے پہلے 28 مئی کو ڈالر 161 روپے 98 پیسے تک آیا تھا، جبکہ 27 اگست کو اب سے 2 ماہ قبل روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر بلند ترین یعنی 168 روپے 43 پیسے پر تھا، یعنی تقریباً 2 مہینے سے بھی کم وقت میں امریکی ڈالر کی قدر 7 روپے کم ہو گئی، یعنی روپے کی قدر میں تقریباً 4.2% بہتری آئی ہے۔ 4% روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہوا ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ اس سے پاکستان کے بیرونی قرضوں میں 760 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری کی اہم اور بڑی وجہ حوالہ ہنڈی کے کاروبار کی کمر ٹوٹنا بھی بتائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے 4 مہینوں میں ترسیلات زر میں یعنی کہ ریمیٹنسز میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، جو کہ 4 مہینوں سے اوسطاً 2 ارب ڈالر سے زیادہ موصول ہو رہی ہیں۔ اب اوورسیز پاکستانی بینکنگ چینل سے رقوم بھیج رہے ہیں اور پچھلے ماہ اوورسیز پاکستانیوں نے 2 ارب 30 کروڑ ڈالرز کی ریمیٹنسز بھیجی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 31% زیادہ تھی۔ اس کے علاوہ ایک جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس متعارف کرایا گیا ہے، نیا پاکستان سرٹیفکیٹ جو متعارف کرایا گیا ہے، اس میں بھی پاکستانی بینکوں اور اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کی خبریں ہیں اور ڈالرز کی بینکنگ چینل سے جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس میں بہت اضافہ ہو رہا ہے۔ اس طرح سے پاکستان میں دستاویزی معیشت کو استحکام مل رہا ہے۔ پچھلے مہینے ویسے پاکستان کی ایکسپورٹس میں 1 ارب 90 کروڑ ڈالرز ریکارڈ کی گئی تھی، جو پچھلے سال کی 1 ارب 77 کروڑ ڈالرز کی ایکسپورٹ سے 6% زیادہ تھی۔ مجموعی طور پہ اس استحکام کی مستحکم روپے کی خبر پر ہم بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ریحان عتیق، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں شجر کیپٹل لمیٹڈ کے۔ بہت بہت شکریہ ریحان عتیق صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ کافی سگنیفیکنٹ یہ امپروومنٹ ہے، 2 ماہ کے اندر تقریباً 4.25% روپیہ جو ہے وہ اسٹرنگتھن ہوا ہے۔ ہم پاکستانیوں کو تو عادت ہو گئی ہے کہ کرنسی کی ویکنس کی، یہ ایک اچھی خاصی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ آپ اس کو کس چیز سے ایٹریبیوٹ کرتے ہیں، کس سے آپ اس کو منسلک کریں گے؟ جی شکریہ کامران بھائی۔ آئی تھنک سب سے پہلے تو ہم یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ لاسٹ 1 سال میں ہماری کرنسی کی پیرٹی کہاں سے کہاں گئی اور اس کے ریزن کیا تھے۔ اگر ہم پچھلے سال سپٹمبر میں دیکھیں تو ہماری کرنسی وہی 167-166 روپے کے اوپر تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس $3.5 بلین آئے، جس کے اگینسٹ ہم کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم نے ہاٹ منی کا ایک نمبر دیا کہ وہ آئے، جس کی وجہ سے اور پھر کچھ فارورڈ بکنگ کرائی ایکسپورٹرز نے۔ اچھا ہوا یہ کہ پھر جب کووڈ سٹارٹ ہوا تو دنیا میں اکانومی ظاہر ہے کہ ٹرم آئل کا شکار تھی، جس کی وجہ سے یہ جو ہاٹ منی تھی یہ بھی واپس جانا شروع ہو گئی، کیونکہ ہماری انٹرسٹ ریٹ کافی سگنیفیکنٹلی نیچے آنا شروع ہوئے۔ اور ایکسپورٹ پروسیڈ جو $4 بلین کے قریب ہم نے فارورڈ بکنگ کرائی تھی، اس میں سے بھی تقریباً 50% ریئلائز ہوا، باقی $2 بلین جو ہے مارکیٹ سے کور کرنے پڑے بینکس کو، جس کی وجہ سے ایک مارکیٹ میں ایک بہت انسرٹنٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی۔ لیکن اور یہ بھی فیئر تھا کہ شاید ہمارے ریمیٹنسز کے نمبر اس لیول پہ نہیں آ پائیں گے، کیونکہ جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پہ لے آف ہو رہے ہیں۔ لیکن سرپرائزنگلی آئی تھنک ہم نے یہ دیکھا جون کے بعد سے کہ ایکسپورٹرز کے پروسیڈز بھی ریلائز ہونا شروع ہو گئیں جو اسٹک اپ تھیں، پلس ریمیٹنسز جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ ڈکلائننگ ٹرینڈ ہوگا، اس میں بھی بہت میسو اضافہ ہونا شروع ہوا، جس کے ریزن ہم نے پہلے بھی وہ ڈسکس کی تھی کہ بینکنگ چینل کے ذریعے لوگوں نے، کیونکہ جب انٹرنیشنل حوالہ ہنڈا کو کرب ہوا اور بینکنگ چینل کو زیادہ سے زیادہ بڑھنا شروع ہوا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ کافی میجر آئی تھنک پاکستان کی اکانومی میں امپروومنٹ آنا شروع ہوئی ہے۔ اور جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ جی یہ جو نمبرز ہیں یہ کنٹینیو رہیں گے اور آگے چلتے ہوئے بھی آپ کو سگنیفیکنٹلی اب جو ٹرسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہے ایک ڈاکومنٹڈ اکانومی پہ آپ کے ایکسپورٹرز کا، اور جو آف شور پاکستانی جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں ان کا، تو یو ول سی کہ آئی تھنک یہ جو کرنسی ہے ہو سکتا ہے 160 کا فگر بھی بریک کر دے۔ اچھا، اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب یہ ہمارے ہاں ہاٹ منی آ رہی تھی، 3-3.5 ارب ڈالر آئے تھے، تو ایک بڑا فیئر تھا بہت سارے لوگوں میں، کیپٹل مارکیٹ اور جو ہمارے منسلک لوگ ہیں، کہ یہ جب بھی یہ فلائی کرے گی اور نکل جاتی ہے، یہ ہاٹ منی ہے، یہ آتی ہے، یہ ایک دم نکل جاتی ہے، تو وہ آئی بھی اور وہ نکل بھی گئی، مگر اس کے باوجود ہمارے روپے کی قدر الحمدللہ اس کے بعد اب مستحکم ہوئی ہے، مزید بہتر ہوئی ہے۔ یہ ایک بہت میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ جی بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک فیئر تھا اور وہ جینوئن فیئر تھا کہ یہ جو ہاٹ منی کا جو اماؤنٹ ہے کہیں اتنا، یہ $2-3 بلین تو ہم نے مینج کر لیا، لیکن اگر یہی نمبرز
7-8-10 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाता तो शायद हमारे लिए इसको मैनेज करना मसला हो जाता। इसीलिए आई थिंक जो अब हम जिन फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं, जैसे हमने रोशन डिजिटल अकाउंट आया, और जो मेरी अपनी न्यूज़ है कि आई थिंक इन्फॉर्मेशन है अराउंड $100 मिलियन ऑलरेडी इसमें बैंकिंग चैनल के ज़रिए आ चुके हैं, और आई थिंक ये फिगर्स बहुत मैसिव तरीके से आपको बेहतरी की तरफ जाता नज़र आएगा। तो अब ये जो है ये हैं सारे सस्टेनेबल इनफ्लोज। ये इनफ्लोज उस किस्म के इनफ्लोज नहीं है कि जिनको आप कहें कि शॉर्ट टर्म आपने एक ब्रीदर के लिए लेना शुरू किए हैं। रेमिटेंसेस हैं, अब लोगों को ट्रस्ट डेवलप हो गया है कि जी के बैंकिंग चैनल के ज़रिए हमें भेजना आसान है, और यहाँ जो एक्सचेंज जो कंपनीज़ हैं उनके पास से उनको ज़ाहिर है कि अपने घरों तक भेजने में प्रॉब्लम होती थी। बैंक्स क्योंकि एक बहुत बेहतर और सेफ ज़रिया हैं, तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट भी हिट हो रहे हैं। तो आई थिंक लोग अब इस चीज़ के यूज होते जा रहे हैं। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी होने में टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आते हैं। हमने स्टॉक मार्केट में भी देखा जब इसमें और भी तो रोल प्ले कर रहा है ना कि एक हमारे यहाँ जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल, फ्लाइट ऑफ ये डॉलर्स होता था, जब हम मोबाइल फ़ोन यहाँ पे बड़ी तादाद में $1 1.5 बिलियन के स्मगल होते थे, सेकेंड हैंड गाड़ियों का काम था उसमें $1 1.5 बिलियन जाता था, फिर अंडर इनवॉइसिंग बेपनाह होती थी, वो भी ज़ाहिर है कि अब बेहतर हुई है। ये भी तो हमने एक बड़ी सिग्निफिकेंट पेशरफ्त की है। जी कामरान भाई, ये आई थिंक आपको इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम इंपोर्ट करते थे ऑफिशियल चैनल से मोबाइल फ़ोन और इस तरह की चीज़ें, और हमारे यहाँ से स्मगल होकर जा रहे होते थे अफगानिस्तान। वहाँ से जो डॉलर्स आते थे वो आपके पास कैश इकोनॉमी में आते थे। तो ये जो डबल इम्पैक्ट आ रहा था वो और हमारी इकोनॉमी को, जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, उसको भी हिट कर रहा था, प्लस वो जो फ्लोज थे जो बैंकिंग सिस्टम में आने होते थे वो लोगों के पास पर्सनली चले जाते थे, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी ना थी। और साथ साथ जो आपने गाड़ियों की बात की, आप लास्ट आई थिंक इस वक्त हालात देख लें कि जितनी भी नई कंपनीज़ हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर में करने का सोच रही हैं। आज से 3 से 3.5 महीने पहले हम ये बात सोच ना सकते थे। आपने देखा था कि एटलस ने अपना प्लांट बंद कर दिया था, टोयोटा ने अपना प्लांट बंद कर दिया था, और आज ये हाल है कि आपके पास 6-6 महीने के डिलीवरी टाइम आ रहे हैं, चाहे वो किया हो, चाहे होंडा हो, या हमारी जो कन्वेंशनल कंपनीज़ हैं टोयोटा वगैरह। और साथ साथ मज़ीद यूरोपियन कंपनीज भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही हैं, उन्हें मार्केट बड़ी अट्रैक्टिव नज़र आना शुरू हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान अतीक, CEO शारजा कैपिटल हमारे साथ।